جانے سے فرق بھی نہیں پڑتا. اب منزلیں کچھ اور ہو گئیں جی. وقت بھی بیت گیا, منزلیں بھی اور ہو گئیں. اب کیا لینا دینا کسی کے آنے جانے کا. یا علی تیرے عشق نچایا گلی گلی. بس سرکار اب اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا, اسی لیے خاموشی سے بیٹھا رہا کہ تیرے عشق میں ناچنا جو ہے. بس بیٹھے رہیں چپ کر کے, یہ بھی ایک عبادت ہے. پڑھنے والے پہ صرف پڑھنا ہی تو عبادت نہیں, سننا بھی عبادت ہے. تو میں اپنی عبادت میں بیٹھا رہا, مجھے کیا مسئلہ تھا. جنہیں جلدی تھی انہیں بھاگنا تھا. ہاں, دکھ تو یہ ہے کہ منبر سے کہا جا رہا تھا کہ جو پیسوں سے حسین کو بیچ رہے ہیں وہ, اور اسی کے پیچھے انہی کے شاگردوں کی پوری قطار تھی جو پیسوں کے پیچھے بھاگ گئی. اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا, بس مالک کا ذکر سنیے. تھوڑی دیر کے لیے آئیے, بڑے بڑے لوگوں سے نکل کے آئیے عشق کریں. آئیے عشق کیجئے. عقل کو تھوڑی دیر کے لیے اس امام بارگاہ سے باہر بھیج دیجئے اور کہیے اے عقل بھی ذرا باہر رہو, ہمیں علی سے عشق کرنے دو. کیونکہ عقل کا کام ہے شک کو پیدا کرنا, اسی لیے اس سے چھٹکارا لیجئے, عشق کی منزلوں میں داخل ہوئیے. ہاں جی, تو تھوڑا سا عشق کر لیجئے حضور, تاکہ وہی انسان کا نصیبہ بن جائے. وہ عشق جو ہے اللہ کہہ رہا ہے سورہ نحل میں, کس سے کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, جسے وہ اپنا محبوب کہتا ہے. وہ خود تو محبت کی کیفیت سے پاک ہے, لیکن محمد سے محبت کر بیٹھا. وہ کمالوں والا محبت کی کیفیت سے پاک, لیکن محمد سے محبت کر بیٹھا. اپنے اس محبوب کو کہہ رہا ہے. او اللہ, اللہ کیا کرے, اگر یہ رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی نہ مل جاتا. لیکن بس شومی قسمت انسان کا مقدر جو ایسا ہے, اختیار جو انسان کو دے دیا گیا. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, جاؤ اپنی مرضی کرو, مرضی کرو, مرضی کرو سرکار. لیکن کمال یہ کہ کس نبی سے کہہ رہا ہے, کمال نبی, ایسا طاہر و مطہر نبی جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا. قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا اس کے لعاب دہن میں. کیسا صاحب طہارت نبی, کیسا صاحب جلال محمد, جو منزل کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا. کیسا کیسا. اور اگر متوجہ ہو تو عرض کروں, طاقتور ترین محمد جو اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا. اللہ اکبر. روکوں گا تمہیں اس منزل پہ. نعت علی کا ہمیں ترجمہ دیا گیا اور قوم کو سمجھ بھی نہ آئی نعت علی کیا ہے. کہا نعت علی صرف محمد کی تعریف کر رہا ہوں, جو ناممکن ہے, جو ناممکن ہے, جو ناممکن ہے. کہا نعت علی پکاریے. یہ خیبر میں آیا بلا جبریل, جبریل کے بغیر. خدا نے رسول سے کوئی بات کی تھی کہ نعت علی مظہر العجائب, یہ خیبر میں اترا بغیر جبریل کے اترا, کیونکہ یہ جبریل اٹھا نہیں سکتا تھا.
سرکار وہ نہیں اٹھے، اسی لیے خدا نے براہ راست رسول سے بات کی۔ اب یہ جائز نہیں ہے خدا پر کہ اس کا رسول اس سے مدد مانگے اور وہ مدد کی بجائے مشورہ دے، یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول تو مدد مانگے خدا سے اور خدا کہے کہ نہیں کسی اور سے مدد مانگو۔ اگر خدا رسول سے کہہ دے کہ کسی اور سے مدد مانگو تو عہدہ رسالت قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ یہ زیبا ہے خدا کے لیے کہ وہ اپنے نبی سے کہے۔ تو پھر کیوں ترجمہ تمہیں تھما دیا گیا؟ نادے علیًا، پکاریے علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کہتا، تو پھر تمہیں ترجمے پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا ناد علیًا، تو یہ ناد جو لفظ ہے نا، یہ ندا سے نہیں آیا، یہ لفظ ند سے آیا ہے، اور ند کہتے ہیں نفس کو، انسان کے وجودی نفس کو۔ اللہ نے کہا ناد علیًا مظہر العجائب، او محمد اپنے نفس کو باہر نکال۔ اللہ اکبر، ناد علیًا، سمجھ لینا، اپنے نفس کو یا الہ ناد علیًا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، نعرے حیدری، یا علی یا سرکار۔ سرکار اسے مت روکیں، اسے مت روکیں، اسے مت روکیں سرکار۔ میری تقریر سے قرآن ختم نہیں ہوگا، اس کے علی کہنے سے ہوگا۔ سمجھ میں؟ اسے روکے نہیں، عبادت کرنے دیجئے۔ سمجھ میں؟ ناد علیًا ند ہے، نفس کی ضمیر ہے۔ اے رسول اپنے نفس علی کو باہر نکالو۔ سمجھ رہے ناد علی، اور یہ اترا ہے وہ جو فقیر کی بارگاہ ہے، اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ میری کیا مجال کہ میں فقیروں کی درگاہ میں بیٹھ کے کوئی ایسی بات کروں، لیکن سرکار سمجھیے ناد علی جتنے مرضی چلے کاٹ لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ثواب ضرور ہوگا، کام تمہارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول سے براہ راست خطاب ہے۔ اب اگر تمہیں کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو سنت قربتاً اللہ پڑھیے، رسول کی تابعداری میں پڑھیے، کیونکہ یہ نفس رسول کی خبر ہے۔ تو پھر دیکھیے آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اور کہتے ہیں 110 عدد ہیں علی کے، نہیں بھائی علی کے نہیں، عین لام اور یہ کے، یہ 110 حروف ہیں حرفوں کے، علی کے نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں عین کے اتنے، لام کے اتنے، یہ کے اتنے، تو یہ علی کے تو نہیں ہیں، یہ تو حرفوں کے ہیں۔ تو 110 حرفوں کے ہیں، تو حرف بیچ میں کتنے ہیں؟ 3، عین لام اور یہ، تب جا کے تم نے ادا کیا علی۔ تو وہ 110 میں یہ 3 بھی شامل کرو، 113 پڑھو، فائدہ اٹھاؤ۔ سمجھتے؟ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو حروف ہی کہے جا رہے ہو، حروف ہی کہے جا رہے ہو۔ خدا سلامت رکھے تمہیں۔ اب میں تو چھوٹے ہیں سب، ان سے نہیں کہوں گا کہ جناب میں 2 منٹ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ جو پہلے والے کہتے رہے۔ سرکار دی بڑی مہربانی جناب، وہ تو میں نے پتا ہے بھی تسی کیویں سن دے۔ جی ہاں، سارے انو جان بجن دی، میں تو آخر پہ رکھ لیتے، مجھے میری کہیں بکنگ نہیں ہے۔ ہاں میں بک نہیں ہوتا، یہاں آ گیا ہوں تو یہاں، تو مجھے آخر پہ رکھ دیتے، سب جلد بازوں کو پڑھاتے۔ ہم بھی تو سنتے جلدی جلدی علی کیسا ہوتا ہے۔
صاحب کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سب یا علی جلدی ٹھیک سمجھایا سرکار، اس لیے بچوں کی مہربانی، بڑھاپے میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ بچے ہیں جی، وہ اچھا ہے، آگے ممبر کی شان ہے، عزت ہے۔ ہم تو اب جاتے، وہ ہماری راوی پہ کہتے ہیں ہم تو قدی دے بروٹے، چھال لائی تو چلو جی، ٹھیک ہے نا حضور۔ تو یہ جانے ممبر جانے، ان کا کام جانے، نہ ہمیں آج کے اسلوب کا پتہ ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں وہ بات ختم ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں ہے جی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہر کسی کی آنکھیں بند ہوں گی، چاہے جوانی ہے چاہے لڑکپن۔ ہاں جی، تو بڑے بڑے درخت بوڑھے اگر گر گئے تو چھوٹی چھوٹی پنیری بھی میں نے اجڑتے دیکھی ہے۔ تو یہ سرکار، یہ چل چلاؤ ہے، بلبلیں ہیں، بولیں چلے جائیں، 1400 سال ہو گئے، علی سمجھ نہیں آیا۔ لیکن سرکار بڑی ہی اپنی قوم کا وقت برباد کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں عادت۔ اس لیے دو چار باتیں جو بڑی راز کی ہیں، وہ فقیر مجھے ہمت دے رہا ہے کہ میں وہ ادا کر دوں، اپنا دل کھول دوں آپ کے سامنے۔ ہاں جی، تو اس لیے مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ محسن سے شکایت ہے کہ آخر پہ رکھتا، اگر اس کو اتنا پریشر تھا، دباؤ تھا، تو مجھ سے کہتا کہ جی قبلہ آپ آخر میں پڑھیے گی۔ تو جتنے دو چار ہم رہ جاتے، کم از کم ہم راز تو پڑھتے اور سنتے۔ اس رسول سے کہہ رہا ہے پروردگار، رسول سے کہہ رہا ہے پروردگار، او میرے محبوب ذرا بتا، دستور دے، یعرفون نعمت اللہ، یہ جو تیرے قریب بیٹھے ہیں، یہ جو تیری امت ہے، یہ جو تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں اذان پہ نہیں رکتا، وہ بھی علی علی کہہ رہا ہے، وہ بھی علی کی ہی بات کر رہا ہے، اور میں بھی علی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ویسے بھی ذکر محمد و آل محمد کو جب بھی قطع کیا گیا، آذان سے کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ فروع دین کی بات کر رہا ہے، میں اصول دین پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ جنہیں ڈر لگتا ہے وہ ڈرتے رہے، مجھے تو نہیں ڈر لگتا، نہیں مجھے نہیں، میں اس سے بڑی اذان پڑھ رہا ہوں۔ سرکار، یہ کون سی اذان ہے کہ بندہ بتوں کو سجدہ کرے؟ جب اللہ کی ماننی نہیں تو پھر بتوں کو سجدہ ہے نا۔ اذان کہتے رہیں، جتنی مرضی اذانیں کہتے رہیں، جب بھی اہل بیت کو روکا گیا اذان سے روکا گیا، اذان سے روکا گیا، تو میں کاہے کو رک جاؤں؟ میں کاہے کے لیے رک جاؤں؟ پڑھیں نماز جی، بسم اللہ، میں نے بھی جا کے پڑھنی ہے، میں بھی پڑھ لوں گا، یہ بھی پڑھیں، سب پڑھیں، لیکن نماز کو محمد و آل محمد کے مقابلے میں تو نہ لائیے۔ محمد و آل محمد وجود ہیں اور نماز ان کا صرف عمل۔ سمجھ رہے ہیں؟ حیداری سمجھ رہے ہیں؟ اور معاف کر دیجئے گا علی مولانا سرکار، ذرا مجھے ایک جملہ، ایک منطق تو سمجھا دیجئے، ایک منطق سمجھا دیجئے۔ کہنے لگے حسین بادشاہ نے عصر کی نماز کی حالت، ابھی بھی سنا، نماز کی حالت میں سر کٹوایا، نماز پڑھ دی۔ اچھا، عصر کے وقت حسین نے وقت شہادت نماز میں سر کٹا دیا، تو وہ جو ظہرین پڑھی تھی حسین نے، جس میں سعید کی شہادت پڑھتے ہو، اب وہ میری تو زلفیں بھی نہیں کہ میں یوں کروں، لیکن قوم کو سوچنا تو چاہیے۔ وہ جو ظہرین دوپہر میں پڑھی حسین نے، اس کے ساتھ عصر نہیں پڑھی، حالانکہ نماز خوف پڑھی نا، تو جب ظہرین امام پڑھ چکے ہیں، اب کون سی عصر تم پڑھوا رہے ہو؟ کون سی پڑھوا رہے ہو؟ حسین کو ذریعہ معاش بنانا اور چیز ہے، حسین کا مومن نہیں، حسین کا مسلمان بننا اور بات ہے۔
وہ بننا اور بات ہے، ذریعہ معاش اور چیز ہے، حسین کا بندہ بننا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جائز ہے وہ بھی، ذریعہ معاش بھی ہو تو انہی کا صدقہ کھاتے ہیں سب، ذکر کرنے والے کیوں نہ لیں؟ امام رضا نے کہا تھا اے دابل خزائی تو نے تو صرف میرا لباس مانگا، کاش تو نے جلد رسول مانگی ہوتی، تو وہ تو اتنا بڑا اجر ہے اس کا، وہ احسان نہیں ہے آپ لوگوں کا کہ وہ ہمیں نیازیں دیتے ہیں آپ تو احسان ہے، نہیں احسان نہیں ہے، وہ ان بادشاہوں کا ہے، آپ کا تو ہے ہی نہیں، تو جب آپ کا ہے نہیں تو احسان کیوں جتاتے ہو؟ وہ تو ہے مالکوں کا، جب آپ نے مالکوں کا نام کا نکال دیا تو پھر اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فلاں اتنا لے رہا فلاں اتنا لے رہا، تو کیوں نہ لیں بھائی، کیوں نہ لیں؟ اپنے مالک کے نام پہ لے رہے ہیں، کوئی تمہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، تو اس لیے سرکار متوجہ رہیے ان رازوں کی طرف۔ کیوں ظہرین پڑھ لی، پھر عصر کیوں پڑھا دی؟ کیوں؟ کچھ چھپانا چاہتے ہو؟ بیٹھیے حضور، بسم اللہ حضور، آئیے تھوڑا مجھے برداشت کیجیے، اس کے بعد سرکار آپ ہیں، ممبر ہے اور جوانیاں ہیں، تو ذرا تھوڑی دیر بوڑھے کو سن لیجیے، اس کے بعد جو مرضی آئے کہتے رہیے گا، یہاں کون روکتا ہے کسی کو؟ سب ٹھیک ہے، بس صرف بادشاہوں کی تضحیک نہ ہو، باقی کیا پدی کا شوربہ، ایک سمندر سے ایک چڑیا بیچاری کتنا کہ لے لے گی حضور، تو پھر وہ کیا راز ہے؟ تاکہ میں آیت کی طرف لوٹ جاؤں، اور جو راز آپ کو 2-3 دینے بس وہی دوں گا، اور میں نے تو جواب دیا آپ کو کہ میں نہیں کہوں گا کہ میں ذکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ میرے پیچھے بہت بڑے بڑے بیٹھے رہیں۔ سرکار ابھی سنیے تو صحیح، میں بالکل نہیں بھولتا، ابھی یادداشت بہت کام کر رہی، تو آرام سے سنیے، مجلس جس طرح سنی جاتی ہے اور جس طرح سے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی سنیے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن سرکار بار بار معذرتیں کیوں کرنی؟ فلاں بیٹھا فلاں، بھائی آپ ذکر محمد والے محمد کیجئے، کوئی بھی بیٹھا رہے وہ بیٹھا رہے، نجفی صاحب تو بیٹھے رہے جناب، آپ ذکر تو کیجئے، ذکر قیمتی ہے یا نجفی صاحب کا بیٹھنا قیمتی ہے؟ ذکر قیمتی ہے، بس اسی پہ جان لٹائیے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا بیٹھا کون بیٹھا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہر کوئی اپنی مرضی سے ہی آیا نا، کسی کو کوئی پکڑ کے تو نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آرام کیجئے، یہ اسلوب دین ہے، یہاں خدا ملتا ہے، اگر آپ آئے ہیں کہ یہاں گناہ بخشے جاتے ہیں تو میں علامہ نجفی صاحب فتویٰ دے رہا ہوں، نجف کے بھی ہاف پہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ مجلس حسین میں گناہ نہیں بخشے جاتے، ارے یہاں آتا ہی وہی ہے جو بخشا ہوا ہوتا ہے، یہاں کون سی بخشش چاہیے تمہیں؟ بس وہ تو تم کر سکتے سرکار، جتنا بڑا جملہ نجفی صاحب نے بولا ہے اتنا بڑا ہی نہ ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ اندر پبلک بیٹھی ہے امام بارگاہ مسجد میں۔ علی لال قلندر علی علی نہیں، اس کو چھوڑیں، اس بات وہ تو چھوڑیں، ہم حدیث قصہ لے کے بیٹھ جائیں تو سارے وعدے پورے ہو جاتے ہیں، ہم تو رسول کی صرف ایک حدیث پڑھ دیں تو یہ مغفرت اور بخشش اور جنت اور یہ حاجتیں سب پوری ہو جاتی ہے نا، وہ پوری ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ اور راز چاہیے، ہمیں کچھ اور چیز چاہیے بھائی، سرکار ہمیں تو کچھ اور چاہیے، تو وہ سجدہ کیوں کرا دیا؟ اچھا مقام شکر بھی نہیں تھا، امام ہے، اس وقت حجت ہے، آسائے توحید ہے، مجھے یہ بتلائیے کہ وہ مقام شکر بھی نہیں، کیونکہ شہادت عظمی حسین سے بڑی نہیں کہ حسین اس نعمت میں سجدہ ریز ہو جائے،
وہ شہادت عظمیٰ بھی تبھی عظمیٰ ہے جو حسین ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ شہادت عظمیٰ بھی تب عظمیٰ ہے، تب عظمیٰ ہے کہ جی حسین ہے. نبی کے بیٹے کو ضرورت نہیں ہے کہ شہادت اسے 4 چاند لگائے. نہیں نہیں، نبی کے بیٹے میں یہ عزت ہے کہ وہ ان کو، ان افعال و اقوال کو عزت دے رہا ہے. اور عہدہ امامت بھی حسین کو عزت نہیں دے رہا، حسین عہدہ امامت کو عزت دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مقام شکر بھی نہیں ہے کہ کوئی نعمت نازل ہو گئی ہے کہ حسین سجدے میں گر جائیں. تو پھر راز کیا ہے؟ بس فقیر کی بارگاہ میں کبھی بھی نہ کہتا، خدا کی قسم کبھی دل کبھی بھی چاک نہ کرتا، کبھی بھی نہ کہتا، لیکن بس آج کہنا پڑ گیا کہ حسین نے سجدہ کیوں کیا. معصومین سے پوچھا گیا، کہو تو نام بھی بتا دیتا ہوں. تقی بادشاہ سے، عسکری بادشاہ سے، جبریل ابن شاہزان نے پوچھا، نقی بادشاہ سے سرکار ابو ہاشم ابو داؤد جعفری نے پوچھا. انہوں نے کہا مولا وقت نماز تو ظہرین ہو گئی تھی، سجدہ شکر کا مقام بھی نہیں تھا، پھر حسین سجدے میں کیسے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس راز کا، اور تمہارے دل اگر جانچ نہ لیے گئے ہوتے تو ہم بھی تمہیں نہ بتلاتے، ہم بھی نہ بتلاتے. مہربانی میرا امام تو نے مسئلہ حل کر دیا. کہا حسین کے وجود میں مخلوق خدا نے اتنے زخم کر دیے، قریب تھا کہ چھپا ہوا نظر آ جاتا. مخلوق سجدے میں حسین کو خدا سمجھ کے گر جاتی اس سے پہلے کہ نور خدا قلب حسین میں ظاہر ہوتا. حسین نے خدا کو چھپا کے سجدہ. اللہ اکبر. سمجھ رہے حسین نے سجدہ کر دیا، حسین نے سجدہ کر دیا. ہے دھاری یا علی. سمجھ رہے حسین نے سجدہ کر دیا. مل کے نعرہ لاؤ یار، مل کے نعرہ لاؤ. خدا سلامت، مل خدا کے سلامت. سارے لانا ہے. نعرہ یا علی. قبلہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. سمجھ رہے جیتے رہے آپ سب جیئے، خوش رہے. ایڈی بڑی گل، سبحان سمجھ میں آئی؟ کیا بات ہے. اسی طرح سرکار تقی بادشاہ نے، ابو ہاشم جعفری پوچھ رہے ہیں ان سے، کہہ رہے ہیں سرکار امام حسین مظلوم، کہا ہے تاریخ نے ہزاروں زخم لگ گئے. تو امام کو جلال آیا، محمد تقی جواد الائمہ کو جلال آیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا چچا ابو ہاشم جعفری آپ تو خود حسنی حسینی سید ہیں. وہ خود حسنی حسینی، کہا آپ تو خود حسنی حسینی سید ہیں. کمال نہیں جسے معصوم سید کہیں، وہ سید ہے نا جسے معصوم کہیں. کہا آپ تو خود حسنی حسینی سید ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ حسین زخموں کی وجہ سے مظلوم ہے. کہا نہیں چچا ابو ہاشم جعفری، حسین زخموں کی وجہ سے مظلوم نہیں ہے، وہ تو اس کی شجاعت ہے. وہ تو جنگ لڑی اور زخم کھائے، تو وہ تو شجاعت ہے. کہا آقا تو پھر حسین کی مظلومیت کیا ہے؟ کہا چچا زخم حسین کی مظلومیت نہیں ہے، مصائب حسین کی مظلومیت نہیں ہے. حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خدا دکھانا چاہتا تھا، مخلوق دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اس کی مظلومیت، یہ ہے تمہارے امام کی مظلومیت کہ وہ مخلوق پہ کیا مہربانی کرنا چاہ رہا ہے، اور مخلوق انکاری ہے. مخلوق انکاری ہے. حضور اس حسین کے نانا رسول سے اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ. اے رسول یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں لاکھوں جانے قربان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نالین پر، ان کے جوتوں پر، ان کے جوتوں کی خاک پر میں قربان. اگر یہ صحابہ رضوان اللہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ کون بتلاتا؟ ہمیں کون بتلاتا حضور؟ اگر صحابہ نہ ہوتے
تو ہمیں کون بتلاتا؟ ہمیں کون بتلاتا کہ علی مشکل کشا ہے؟ اگر صحابہ نہ کہتے کہ ہم 70 مقاموں پہ ہلاک ہو رہے تھے اگر علی نہ بچاتا، یہ کون بتلاتا؟ فرائض الصمتین کی وہ حدیث کیسے ہم بھلا دیتے؟ اگر صحابہ نہ ہوتے تو منزل امیر المومنین کون بتلاتا؟ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے علی نے طواف کی حالت میں تھپڑ مارا، اور خلیفہ دوم نے پوچھا، ابن خطاب پوچھ رہے تھے کیوں مارا؟ کہا میں نے خواتین کی طرف نظر کی طواف کرتے ہوئے، میرے پیچھے علی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ تو اب آپ حد جاری کریں، کیونکہ میں احرام میں تھا اور کعبے کے مطوف میں تھا، اس پر تو حد جاری کرنی چاہیے۔ اب خلیفہ دوم نے کہا اچھا علی نے تمہیں مارا، اور کہا حد جاری کس پہ کروں؟ کہا علی پر۔ تو انہوں نے اس شخص کو دھکا دیا، اور دھکا دے کے کہا ارے تو کیسی بات کرتا ہے کہ میں ابن خطاب علی پہ حد جاری کروں؟ ارے اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا۔ اللہ کی سرکار سمجھانا حضور سرکار خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا او رسول اپنے پاس بیٹھے ہوں کو بتا، یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی ایک نعمت، نعمتیں نہیں، کوئی ایک نعمت ہے، یعرفون نعمت اللہ، اس اللہ کی نعمت سے واقف ہیں۔ واقف ہونا اور ہوتا ہے، عارف ہونا اور ہوتا ہے۔ مثلا کیا فرق ہے جناب؟ جلدی سے سن لیجئے بھئی، عالم وہ جو جاگے تو علم جاگے، سو جائے تو علم بھی سو جائے۔ عارف وہ جو جاگتے سوتے جانتا ہو۔ تو اللہ نے انہیں عالم نہیں کہا، عارف کہا یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ ثم ینکرونہا، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے، مان کے منکر ہو گئے۔ وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، او میرے نبی ان سے کہو تم منکر نہیں ہوئے، کافر ہو گئے ہو۔ ساری تفاسیر اٹھا کے امت مسلمہ کی دیکھ لیجئے، خدا کی قسم خطیبانہ جملہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا شیعہ کیسے بنتے ہیں، سنی کیسے بنتے ہیں، اور یہ لفظ مجھے بڑا برا لگتا ہے، شیعہ بھائیوں سنی بھائیوں، یہ کیا ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو امت محمد نہیں کہہ سکتے؟ خدا کے لیے کبھی تو امت محمد بھی کہیے اپنے آپ کو۔ سنی بھائیو، شیعہ بھائیو، کیا ہے سنی بھائیو شیعہ؟ کیسے بنتے ہیں سنی اور کیسے ہوتا ہے شیعہ؟ آپ اپنی فکر کو تو دین نہ کہیے۔ دین وہی ہے، امت وسطی وہی ہے جس کے پاس غدیر ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ کو شیعہ مت کہیے، آپ امت رسول کہیے کہ میں غدیری ہوں اور امت محمد ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سنی کیا شیعہ فلانا پتہ نہیں کیا کیا کتنے نام ہیں، مجھے اتنا وقت بھی نہیں ہے، خیر سوچتا پھروں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مالک کی عبادت کروں یا یہ مطلب یہ چیزیں ڈھونڈتا پھروں، کسی کی دل آزاری کیسے کرتے ہیں، فلان کیسے کرتے ہیں؟ ارے چھوڑیے یار، عبادت ہے، یہ مجلس حسینی واحد وہ جگہ جہاں پہ اللہ ملتا ہے۔ اور جس نے یہاں ایک سانس لے لیا نا، اس کی 14 پشتوں میں بھی شرک نہیں آتا۔ کیونکہ حسین کی مجلس میں اگر شرک نہیں آنا ہے تو پھر پتہ نہیں توحید ملتی کہاں سے ہے، پھر کہاں سے ملے گی؟ اس لیے نہیں ہے سرکار یعرفون۔ تو اب اس کا پتہ چلا، اب ڈھونڈنا تھا نا امت نے کہ وہ کون سی اللہ کی نعمت ہے، تو یقین جانیے ساری حدیثوں میں کہ صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا تورات ہے، کہا نہیں، انجیل ہے، رسول نے کہا نہیں، کہا زبور ہے، کہا نہیں، کہا قرآن ہے، کہا نہیں، کہا سرکار آپ ہیں، کہا نہیں، کہا آپ اللہ کی نعمت ہیں، کہا نہیں، کہا مالک پھر کون؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ رسول نے گرجدار آواز سے کہا ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ جو اس کا منکر ہو گیا وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اب علی کو ماننے کے 2-3 طریقے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، چلو
آج آپ نے میری گوشت مالی کی، اب آپ کی باری. میں نے تو صبر سے وہ وقت گزار لیا، اب آپ صبر سے گزاریں. اب ذرا یہ بتلاؤ یہ حب علی کیا ہے؟ آگے بات نہیں ہوگی، آگے تو بڑا عرفان کی دنیا ہے، پوری سمندر ہے. یہی نہیں پتا تو پھر میں آگے کیوں جاؤں؟ نہیں پتا حب علی کا کیا ہے. آپ کہیں گے علی سے محبت کرنا. اچھا میں کہوں گا محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ قبلہ کیا بات ہوئی، انڈا پہلے کہ مرغی پہلے؟ وہی محبت، بس محبت ہوتی ہے. نہیں حضور، آپ کو چند حدیثیں ینابی المودہ اور مودت فی القربہ کی نظر کر رہا ہوں. شیخ حمدانی کی، سلیمان قندوزی کی، انہوں نے محدث لوگ امت مسلمہ کے، انہوں نے لکھی حدیثیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الاصحاب حب علی جواز الجنہ. حب علی، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ ہے. دوسری حدیث سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سید ہے. تیسری حدیث سنیے، لی وجتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت الناس. اگر انسان محبت علی پہ جمع ہو جاتے، اللہ کہتا ہے میں جہنم بناتا ہی نہیں. چوتھی حدیث سنیے، بس جتنی سنا سکتا ہوں اس وقت. چوتھی حدیث، رسول نے کہا تمہارے گناہوں کو علی کی محبت ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. پانچویں حدیث سنیے، رسول نے فرمایا قبر میں تمہارے اعمال کی کمزوری حب علی پوری کر دے گی. اللہ اکبر. 5 حدیثیں، 5 حدیثیں. 170 سنا سکتا ہوں لیکن ابھی تو 5 ہی سن لو تو بڑی بات ہے. 5 حدیثیں سنائی میں نے. اس میں کیا ہے؟ جنت میں جانے کا بہانہ حب علی. علی نہیں، علی نہیں، حب علی. اعمال کی سید علی نہیں، حب علی. گناہوں کو ختم کر دے علی نہیں، حب علی. جہنم خلق ہوئی علی سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے. تمہاری بدعمالیوں کے وجہ سے نہیں ہوئی. اتنا بڑا کریم خدا تمہارے گناہوں کی گٹھڑیاں کھولے گا. اتنا بڑا کریم رب وہ گٹھڑیوں میں ہاتھ ڈالے گا، گٹھڑیاں کھولے گا. محشر میں اس کا یہی کام رہ گیا. تمہاری دیکھیں چوریاں کتنی کی، ڈاکے کتنے ڈالے، جوا کیسے کھیلا، شراب کیسے پی. یہ اس کی شان ہے؟ نہیں. وہ ایک ہی چیز دیکھے گا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا. میں نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی کہ وہ ایک عمل میں دیکھوں وہ کس کے پاس ہے. حضور سے پوچھا گیا مالک وہ اتنا بڑا عمل کیا ہے؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے یا علی. حب علی کیا ہے سرکار؟ حب علی کیا ہے؟ بس 2 جملے سن لو بھائی، حب علی کی سمجھ آ جائے. تو اتنی حدیثیں سنائی، یہ سارے کام کون کرتی ہے؟ حب علی. اچھا اب سن لو، اب ذرا عرفان بیان کر دوں تھوڑا سا، اگر دل جگرا تھوڑا سا مضبوط ہے تو. میں نے تو نہیں شور مچانا کہ بھئی بولو یہ کرو وہ کرو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا یار، مسکین آدمی ہوں، میں نے کیا کہنا. بس صرف علی سن لیجئے، صرف علی سن لیجئے سرکار، اس کے علاوہ تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا. یقین جانیے آپ نے وقت دے دیا، یہ بھی بڑی بات ہے مجھے. حضور کیا کہا؟ ہمارے یاسر کی ایک. اچھا یہ وہ حدیث ہے جو کسی غیر کے لیے نہیں ہے، یہ آف دی ریکارڈ ہے، میں آپ کے کانوں میں کہہ رہا ہوں. کسی کا دل چھوٹا بڑا نہ ہو جائے. تو یہ ایک راز دل ہے جو آپ کو ہدیہ کر. ہمارے یاسر کہتے ہیں، اور مالک اشتر نے کہا کہ میں نے ہمارے یاسر سے سنا کہ جنگ صفین میں میں نے ہمارے یاسر سے کہا، مالک اشتر کہہ رہے ہیں جنگ صفین میں، یاسر ہم نے ابھی جنگ لڑنی ہے، کوئی ایسی حدیث سنا دو کہ صفین چھوٹا نظر آنے لگے. جنگ صفین مالک اشتر کہ یہ صفین
چھوٹا لگے. تو کہا عمار یاسر نے کہا کہ پھر میرے پاس کان لاؤ, اسی لیے میں نے آپ سے کہا ذرا کان لاؤ. اور کہنے لگے, عمار یاسر نے آہستہ سے کہا, مالک اشتر تیرا دل بڑا پاک ہے, سن, ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رسول نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا, عمار چلو میرے ساتھ, مجھے حجرے تک چھوڑ. اور رسول میرے کندھے پہ سہارا لیے ہوئے تھے. میں ایسے سہم سہم کے قدم اٹھا رہا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ میرے کندھے سے سہارا لیے ہوئے تھے. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ رسول تھوڑا سا لڑکھڑائے, میرے منہ سے فوراً نکلا, یا علی مدد. ہائے ہائے, رسول لڑکھڑائے. عمار کہتے میرے منہ سے فوراً نکلا, یا علی مدد. کہا, رسول نے کندھا چھوڑا اور جلال سے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا, عمار عمار یہ کیا کیا تم نے؟ کہا, مالک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, آپ لڑکھڑا گئے تھے اور میں نے کہا یا علی مدد. کہا, عمار اس لیے نہیں کرا, سن, یہ یا علی مدد کہنا انبیاء کا نعرہ ہے, امت کا نعرہ ہے, یا حب علی مدد. اللہ, تمہارے سارے کام حب علی کرتی ہے. سمجھ کیا کروں, حب علی سے بات آگے نہیں بڑھی, علی تک کیسے جائیں. یار سن لو, اس سے پہلے کہ مجھے کہو آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے, تو میری زندگی میں ہی سن لو یار. ساری زندگی کے رت جگے اور مالک کے اب تو اندھے ہونے کے قریب آ گئے. اچھا, جب اندھے ہوئے تو کبھی علی نظر آیا. یہ بھی عجب ہے کرشمہ. تب سمجھ آئی کہ آقا ہیں کون سرکار. لیکن عبرت ہے, عبرت. علی کے قدموں میں بیٹھے تھے کوفہ کے فقہا, اور قدم تھام کے چوم چوم کے کہہ رہے تھے, علی بتلا دیجئے آپ کون ہیں. تب جلال سے علی کھڑے ہوئے اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور انہیں ہاتھوں سے ہٹایا, افقہ کوفہ کو ہاتھوں سے ہٹایا. کہا, دور ہو جاؤ. اور پھر کھڑے ہو کے علی نے کہا, کمال ہے یہ امت محمد, ان کے درمیان ان کا رسول کہہ رہا تھا, محمد مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میں محمد کے. تو جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد بھی جانتا ہوں کہ علی کون ہے, تب اس امت نے اپنے رسول کے قدم کیوں نہ پکڑے کہ تو موجود ہے, میں بتا علی کون ہے. عجیب ہے, عجیب ہے یہ امت, عجیب ہے یہ امت. جب رسول تھے اللہ تک پہنچ نہیں تھی, رسول تو تھے نا, تب پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے علی کون ہے. کہ تب نبی سے پوچھا نہیں. آج امت میرے قدموں میں بیٹھ کے پوچھ رہی, علی آپ بتلائیے. ارے او امت محمد, میں بھی اطاعت رسول میں ہوں. میرے رسول نے کہا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور محمد کے, تو میں علی بھی نہیں جانتا کہ علی کون ہے. یہ ہے وہ معیار اطاعت رسول. اطاعت رسول ایسے ہوتی ہے, مرحبا مرحبا کہنے سے نہیں ہوتی, سر جھکانے پڑتے ہیں ان کے قولوں پہ. علی نے کہا میں نہیں جانتا, میرے نبی نے کہا کوئی نہیں جانتا. یا تو کہتے کہ میرے بعد علی جانتا ہے, تو کسی نے نہیں کہا بھائی نہیں بھائی نہیں. تو حب علی کا معنی, آؤ جلدی سے, حب علی کا معنی تمہیں لفظوں میں نہیں ملے گا, اللہ نے اس کا معنی اتارا. لیکن ایک حدیث سن لو, بشارت المصطفیٰ کی للشیان علی, تمہاری بہترین کتاب, نایاب کتاب, اردو میں ہے, بننا ترکتا ہوا اس کا وہ ترجمہ ہے. ہاں وہ بننا ترکتا ہی ہے سارے, وہ بننا ترکتا ہی ہے. بس ایسے اس کا تعارف ہو گیا نا کتاب کا.
بشارت المصطفیٰ، اسے میں دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ترجمہ موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حب علی کیا ہے، حب علی کیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، نیٹ پہ پڑھی بچے، 1 منٹ میں نکال لو، ذرا دیکھنا اس میں حب علی کا معنی۔ رسول کے سامنے صحابہ رضوان اللہ کی قطاریں بیٹھی اور رسول علی علی کر رہے ہیں، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں جھوم جھوم کے زدنی یا رسول اللہ، زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کے بارے میں اور بتلائیے اور بتلائیے اور بتلائیے۔ رسول علی 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، تب لوگوں نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں خمار چڑھ گیا ہے علی کی محبت کا، ہمیں کوئی فارمولہ نسخہ دیجئے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے۔ تب رسول نے غور سے دیکھا اور انتہائی جلال سے بولے محمد مصطفیٰ، کہنے لگے او لوگوں تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کی محبت کیفیت ہے کہ جو بڑھائے بڑھ جائے گی، گھٹائے گھٹ جائے گی؟ کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ علی کی محبت کوئی تمہاری کیفیت ہے کہ تم بڑھاؤ گے تو بڑھ جائے گی، گھٹاؤ گے تو گھٹ جائے گی؟ رسول نے کہا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے عین عرش کے نیچے اللہ کا ایک ذاتی خزانہ ہے جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہوا ہے۔ وہ جیسے میری امت جیسے رزق مانگتے ہو رو رو کے تڑپ تڑپ کے، ایسے ہی حب علی اللہ سے مانگو، پھر وہ تمہارے کلیجے کا ظرف دیکھ کے اتارے گا، پھر جا کے حب علی ملے گی جو یہ سارے کام کرتی ہے تمہارے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ حب علی تب دل میں آتی ہے جب رزق کی طرح مانگو گے۔ یہ مرضی کی بات نہیں ہے کہ بڑھا لی گھٹا لی۔ اچھا اب ذرا یہ بھی سن لو، اس کی اچھا ایک مثال سن لو حب علی کی۔ کوفے میں ایک بوڑھا نحیف بیچارہ زنجیروں میں بندھا، زنجیروں، اور ایک امیر ابن زیاد لعین وہ چھڑی لے کے آیا اور اس فقیر کو مارنے لگا۔ اس نے جلال سے آنکھیں کھولی، اس نے جلال سے آنکھیں کھولی، کہا کیا ہوا؟ زنجیروں میں بندھے ہوئے بوڑھے نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ تاریخی جواب دیا اس بوڑھے نے۔ اس نے کہا کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ وہ بوڑھا زنجیروں میں جکڑا ہوا کہہ رہا ہے کیا اللہ دو ہو گئے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ابھی غدیر میں تو ایک منوایا تھا امیر اس نے، یہ دوسرا تو کون آ گیا ہے؟ کیا اللہ دو ہو گئے ہیں؟ تو اب اس نے بغوی جلاد کو بلایا، کہا جب تک یہ مجھے امیر نہ کہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر، زندہ کو ٹکڑے کر۔ وہ جلاد آگے بڑھا، اس نے میسم کی 4 انگلیاں کاٹ، حب علی کو سمجھنا بھائی، 4 انگلیاں کاٹ دی۔ میسم میں 4 انگلیاں کٹی ہوئی دیکھی، چاروں انگلیوں کو اٹھایا، چومنے لگا، ریش سے لگانے لگا، سینے سے لگانے لگا، منہ پہ لگانے لگا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ تب میسم نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا بس محبت گئی علی کی، پاگل ہو گئے نا، اپنی ہی انگلیوں کو چوم رہے ہو، چاٹ رہے ہو، سینے سے لگا رہے ہو، داڑھی پہ لگا رہے ہو، ختم محبت۔ اس نے کہا نہیں ہو، گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹی ہے۔ گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں، تمہیں کیا پتہ عشق علی کا؟ ارے میں مجنون نہیں ہو گیا، بلکہ میں حیران ہو گیا کہ یہ انگلیاں میرے ہتھیلی کا حصہ تھی، وہ کلائی کا حصہ تھی، کلائی بازو کا حصہ تھی، بازو میرے کندھے سے لگا تھا، میرا ہی وجود، اور مجھے ہی پتہ نہیں چلا کہ یہ 4 انگلیاں مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتی ہیں، یہ مجھ سے پہلے کٹ گئی، یہ مجھ سے پہلے، یہ مجھ سے تو پتہ چلا محبت وہ جو وجود کا ہر حصہ محسوس کرے، پھر تمہارا وجود علی کی محبت میں آگے بڑھ جائے۔
تمہیں پتہ ہی نہ چلے آنکھ زیادہ کرتی ہے کہ زبان زیادہ کرتی ہے کہ کان زیادہ کرتے ہیں. تو محبت کے معنی عملی طور پہ سمجھ آئے حضور؟ اچھا یہ بتاؤ یہ بغض علی کیا ہے؟ بس ملک والا اس سے آگے تو جاؤں گا بھی نہیں کیونکہ بہت کام خراب ہے. تو حب علی پہ اتنی مشکل ہوئی. یہ بغض علی کیا ہے؟ یہ کسی کہتے ہیں؟ کمیل ابن زیاد نخعی نے مولا امر و خلق کا گھوڑا روکا. علی رک گئے. کہا کمیل کیا ہوا؟ کہا سرکار یہ بغض علی کیا ہے؟ علی سے پوچھ بیٹھے کمیل. علی نے کندھا ہلا کے کہا میں نے بھی رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ. علی کہہ رہے میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بغض علی کیا ہے؟ کہ تب رسول نے اسی طرح میرا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا علی کیا آپ نے مجھ سے نہیں سنا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ ایسا ہی ہے آپ نے یہی فرمایا. کہ پھر مجھے ہلا کے کہا. کمال ہے نا محمد جو علی کو ہلا لیتا ہے. کمال ہے محمد. کہنے لگے کیا تم نے نہیں مجھ سے سنا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ کہا سرکار ایسے ہی سنا آپ سے. کہا علی جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو تم سے کوئی دشمنی کیا کرے گا؟ تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تو دشمنی تو ہوتی جیسے کوئی جانے. جانتا ہو تو دشمنی ہوگی نا. جسے کوئی جانتا ہی نہیں اسی سے کون دشمنی کرے گا؟ علی تیرے سے دشمنی ممکن نہیں. تو پھر میں نے کہا مالک ممانا تھا بغض علی. بغض علی کا معنی کیا ہے؟ کہا تب رسول اللہ نے پھر میرے کندھے ہلا کے کہا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. تو جب تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تو تجھ سے دشمنی کیا رکھے گا؟ لیکن علی تیرے چاہنے والے کی طرف تجھ سے محبت کرنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے یہ بغض علی ہے. سمجھنا یہ بغض علی کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے. تو اب وہ تمہیں حدیث لطف دے گی کہ تم میں سے اللہ کہہ رہا ہے اور رسول کہہ رہے ہو تم میں سے کوئی 70 نبیوں کے عمل لے آئے خانہ کعبہ میں زندگی گزارے دن کو روزہ اور رات کو عبادتیں کریں پھر وہ کعبے کے اندر ذبح کر دیا جائے ظالم کے ہاتھوں مجھ اللہ کے لیے اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہوگا سرسوں کے بیج کے برابر بھی بغض علی ہوگا میں اپنے ہاتھ سے اللہ کہہ رہا ہے اسے دوزخ میں ڈالوں گا. تو پتہ چلا یہ علی کی دشمنی پہ نہیں کہا جا رہا مومن کی دشمنی پہ کہا جا رہا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. سرکار اب اس سے آگے راز تو راز ہی رہ گئے. حب علی اور بغض علی پہ ہی بات اتنی ہو گئی. اب ایکو کہ کہندے علی بڑا ہو گیا جی بس سانو نہیں چاہیے یہ ہیں حسبنا کتاب اللہ. بس اور علی نہیں چاہیے یہ بلا بس کرو خدا دا نہ ہے اگلی فیس بھی ساڈی جاندی رہے. ملک والوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہم انہیں بٹھا کے پھر بٹھائے رکھیں گے. آپ اٹھ کے دکھاؤ لے ان کو بھی کہے چیخے ماری جائیں. نہیں جی میرے بچے ہیں مصائب آپ کو وہ سنائیں گے میں نہیں سناؤں گا بچے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ان سب کی زندگی کرے گی. لیکن یقین جانیں اس ساری مجلس میں تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ دشمنی بھی تھی کہ جناب بھائی بانی تو انو سدیا جناب یار ایسا نہ کیا یہ کوئی ایسی شیعت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے بچوں کو بلائیں اتنے بزرگوں کو بلائیں جو اپنے ٹائم میں آپ کو کچھ ہدیہ کر سکیں. یہ دیکھیں یہ کوئی شوق نہیں ہے اتنا بڑا اشتہار بنا دیا حنان نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. نہیں بیٹا وہ آپ خوب اچھے آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے میری نظر میں تو کوئی اچھا برا نہیں ہے.
مالک کا جو بھی ذکر کرے سرکار اس کا جوتا اٹھانے کے بھی میں لائق نہیں ہوں، وہ چاہے بچہ ہے یا بڑا ہے یا بزرگ ہے، میرے لیے وہ مالک کا ذاکر ہے، اور اس کی جوتی بھی میرے سینے کا سکون ہے، ٹھیک ہے نا. میرے لیے نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں، میرا یہ ایشو نہیں ہے، میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے. میرا صرف زندگی کا جو یہ باقی دن ہے جی علی علی، بس علی علی، اور اس سے زیادہ نہیں. بس ایک حدیث اپنے ان بچوں کو بھی ہدیہ کر دوں اور ایک راز آپ تک پہنچا دوں. قطرۃ من بہار میں تھوڑا سا آخری 3-4 جملے کاٹ کے اس میں وہ حدیث موجود ہے. سید احمد مستنبت علیہ رحمہ نے اسے مرنے سے پہلے تحریر کیا 90 سال کی عمر میں. بس وہ ایک حدیث جناب کو ہدیہ کر دوں. بچے مصائب بھی پڑھیں گے، ذکر بھی سنائیں گے، یقیناً مجھ سے بہتر ہوں گے اور یقیناً ان کو بہتر ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بھیک ہے جسے مل جائے. تو بس بچے آخری 2 منٹ مجھے برداشت کر لیں تو اس کے بعد میں اٹھ جاؤں گا تو بچے جانے اور آ جائیں. سرکار حدیث بڑی قیمتی ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ ضائع ہو جائے. آپ کو ہدیہ کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی ملاقات تک یہ حدیث یاد رہے، اور اگلی جب تقریر کرنے کے لیے آؤں گا تو انشاءاللہ یہی سے شروع کروں گا. ٹھیک ہے نا حضور بھائی؟ قطرۃ من بہار میں رسول کی ایک حدیث ہے اور علی راوی ہے. علی راوی کمال ہے. عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، وہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے، غور سے سنیے، بس تحمل سے سن لیجئے، بس بات ختم. رسول اللہ نے فرمایا علی میرے قریب آؤ. میں حضور کے بستر کے قریب گیا. حضور نے مجھ سے کہا علی جب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں تو مجھے تجہیز و تکفین میں، مجھے نہیں پتا کفن دفن رسول کا کیسے ہوتا ہے، تو میں ایسی ٹائمک ٹوئیاں مارتا رہوں. مجھے نہیں پتا کہ راز خدا کو کیسے لپیٹا جاتا ہے. اب وہ علی ہی جانتا ہے کہ راز خدا کو کیسے. اے علی جب تم مجھے راز خدا کو اپنی علویت میں لے لو تو میری مسند پہ مجھے بٹھا دینا. رسول کہہ رہے ہیں علی سے، سنو دل سے سننے والی روایت ہے. کہا مجھے میری مسند پہ تکیہ لگا کے بٹھا دو اور میرے سامنے بیٹھ جانا، اور جو میری زندگی میں، محمد کی زندگی میں آئے علی، جو تم نے شرم و حیا سے مجھ سے نہیں پوچھا نا، وہ مجھ سے پوچھ لینا، میں تمہیں بتلا دوں گا. رسول نے علی کو وصیت. علی کہتے جب رسول لوٹ گئے اور نوروں میں نور اللہ ہو گئے، سرکار دعائے تاج میں نہیں پڑھتے نوروں میں نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ ہی، وہ پڑھتے ہو نا؟ تو نوروں میں نور اللہ، میں وہی کہہ رہا ہوں. اللہ کا نور بھی کبھی مرا؟ ہاں میں تو نجف بھی جاتا ہوں نا، تو میں کیسے سمجھوں کہ وجہ اللہ مرا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ قصص میں کہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے میرے چہرے کے. تو میں تو کبھی داخل نہیں ہوا کہ یہ امیر کی قبر مبارک ہے. نہیں، میں کہتا ہوں یہاں امیر نے اپنا بشری لباس اتارا تھا، اور وجہ اللہ تو ہمیشہ زندہ، وجہ اللہ تو ہمیشہ موجود ہے. تو میں تو کبھی نہیں جاتا ایسا کہ میں قبروں کی زیارت پہ جا رہا ہوں. نہیں بھائی میں تو بالکل نہیں جاتا. سرکار حدیث ہے، علی کہتے ہیں جب رسول نوروں میں نور اللہ ہو گئے اور لوٹ گئے تو میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور حضور کی مسند پہ تکیہ لگا کے سرکار کو بٹھا دیا. کہ میں علی نے نبی کا ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا. عین اللہ کہہ رہا ہے، اتنا چہرہ تھا پتہ نہیں کیا تھا. کہ میں آگے زانو ہو کے بل ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ مجھے میری مسند پہ بٹھا کے علی مجھ سے وہ پوچھ لینا جو تم نے زندگی میں شرم و حیا کی وجہ سے نہیں پوچھا. یا رسول اللہ، علی بس آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کون ہیں. اے محمد آپ کون ہیں؟ سنو گے، علی کہہ رہے ہیں میں نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے
معاف کیجیے کہ میں کون، آپ کون ہیں؟ پھر سن لیجیے تاکہ میں اٹھ جاؤں. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں اور جو میں نے شرم و حیا سے نہیں پوچھا وہ آپ سے پوچھ لوں. یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجیے اپنے علی کو کہ آپ کون ہیں. علی کہتے جلال سے کفن سے رسول کے ہاتھ باہر نکلے اور سینہ چوڑا کر کے رسول میرے سامنے آویزہ ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے علی یہی جاننا چاہتے ہو نا کہ میں کون ہوں؟ اے علی سن، میں بس علی ہوں. بیٹھے رہو جی، بیٹھے.